ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تعویذ گنڈوں کا مجھ پر اس قدر شدید اثر تھا کہ جب میں امید سے ہو جاتی اور میری کوکھ میں پلنے والا بچہ 6 سے 7 ماہ تک کا ہو جاتا تو اس کو خوراک پہنچانے والی نالی خود بخود کٹ جاتی، یا تو وہ بچہ میری کوکھ میں ہی مر جاتا یا پھر اس کو کسی نہ کسی طرح اس دنیا میں لایا جاتا اور چند سانسیں لینے کے بعد مر جاتا۔ ایسا میرے ساتھ 2 بار پاکستان میں ہوا۔ پھر میرے شوہر کو سعودی عرب میں ملازمت ملی، میرا شوہر مجھے لے کر سعودی عرب چلا گیا۔ تیسری بار میرے ساتھ وہاں ہوا تو میں بہت مایوس ہو گئی۔ میں نے خود اپنے شوہر سے بول کر کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، میں آپ کی نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتی، میں نہیں چاہتی کہ ایک بوجھ کی مانند آپ کے ساتھ رہوں۔ میرے شوہر نے میری بات سنی تو وہ غمگین پہلے ہی تھا، وہ رو پڑا، میرے ماتھے پہ بوسہ دیا، مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ پھولوں کے لیے خوشبو کبھی بوجھ نہیں ہوتی اور شاخوں کے لیے پھول کبھی بوجھ نہیں ہوتے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے دل کو تسلی ہوئی، مگر اس کو روتا دیکھ کر میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ یہ بات میرے شوہر کو بھی پتہ تھی کہ مجھ پر اس کی ماں اور بہن نے جادو کروا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ تو کبھی اس نے اپنی ماں سے تلخ لہجے میں بات کی، نہ ہی کبھی اس نے اپنی ماں کی حکم عدولی کی تھی، اور نہ ہی کبھی ماں کو خود سے ناراض رہنے دیا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک بار جب اس کی والدہ نے اس کو دوسری شادی کے لیے آمادہ کرنا چاہا اور مجھے طعنہ دیتے ہوئے کہا، یہ خاتون اپنی اولاد کا قاتل ہے، یہ کبھی تمہاری نسل کو آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ میں اپنی ساس کی زبان سے چلنے والے یہ نشتر چپ چاپ برداشت کر گئی، لیکن میرے شوہر نے انتہائی دھیمے لہجے میں اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جی گستاخی معاف، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر آپ چاہے تو میری نسل اسی خاتون سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور اگر میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے تو میں صرف ایک اولاد کی خاطر اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا اور کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ جب میری ساس نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو اس کو لگا جیسے میں نے اپنے شوہر کو سکھا رکھا ہے، بلکہ اس نے الٹا مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں نے اپنے شوہر کو گول کر تعویذ پلا رکھے ہیں تاکہ وہ میرے نیچے لگ کر رہے، لہٰذا وہ جادو ٹونا تو پہلے ہی مجھ پر کروا رہی تھی۔ انہوں نے اس کام میں مزید شدت لا دی، مجھے شاید اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے نجات بخشنی تھی۔ میرے شوہر سول انجینئر تھے، ان کو بن لادن کمپنی میں ملازمت مل گئی، وہ مجھے لے کر سعودی عرب آ گئے۔ یہاں آ کر بھی ایک بار ہمارے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ میرا بچہ میری کوکھ میں مر گیا تو میں بہت افسردہ ہوئی۔ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دہاڑے مار کر روئی۔ میرے شوہر نے میری دلجوئی کرنے کے لیے چھٹی کے دن مجھے بیت اللہ شریف لے گیا، وہاں ہم نے نماز ادا کی۔ وہاں بیٹھ کر مجھے کوئی عجیب سا سرور ملا، میری زبان سے کچھ نہیں نکلا مگر دل میں یہ بات تھی کہ یا اللہ میں ہی کیوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں وہاں سے اٹھی تو میرا دل خاصا مطمئن تھا مگر بوجھل اب بھی تھا۔ دوسری بار چھٹی والے دن ہم لوگ مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس بار میں نے جنت البقیع میں دفن مسلمانوں کے لیے تحفے کے طور پر کچھ تلاوت کر رکھی تھی جو وہاں جا کر ان کو بخشنی تھی۔ جب روضہ رسول کے احاطے میں نماز ادا کر لی تو اس کے بعد وہی بیٹے بیٹے میں نے وہ تلاوت کلام پاک ان مومنوں کو بخش دیا اور اپنے شوہر کے ساتھ واپس آ گئی۔ جس دن میں مدینہ پاک سے واپس آئی اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک اندھیرے کمرے میں قید ہوں جس میں نہ کھڑکی ہے، نہ دروازہ، نہ ہی کوئی کسی قسم کی روشنی۔ وہاں میرا دم گھٹ رہا ہے، لیکن اسی دوران وہاں میری ماں آ جاتی ہے۔ میری ماں کے چہرے پر اتنا نور ہے کہ وہ کمرہ تک روشن ہو جاتا ہے۔ میں اپنی ماں سے پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ آپ کو پتہ ہے میں کن حالات سے گزر رہی ہوں؟ میری والدہ نے میری بات سنی تو مجھے کہا کہ ہاں مجھے تمہارے حالات کا پتہ ہے، میں اسی لیے تمہارے پاس آئے ہوں۔ میں اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ میری والدہ نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ پتہ ہے تمہارا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس جادو کو تمہارے اوپر ایک بلا بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے، اس سے نجات کی واحد صورت تمہارے ہاتھ سے دیا گیا صدقہ ہے۔ تم پر کیا گیا جادو اتنا شدید ہے کہ اگر وہ کسی کمزور ایمان والے شخص پر کیا گیا ہوتا تو شاید اسے دوسرے دن کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوتا، لیکن اللہ نے آج تک تمہیں محفوظ رکھا ہے۔ تم اپنے ہاتھ سے صدقہ کرو، انشاءاللہ تمہاری اولاد بھی محفوظ رہے گی۔
میری والدہ نے اتنی بات کی اور وہ چلی گئی، لیکن کمرے میں روشنی باقی رہی۔ اسی دوران میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا، پھر اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے میں نے نوافل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے مجھے میرا بچپن یاد آ گیا، میری ماں کے سینے سے لگنا یاد آ گیا، میرا صرف کہنا کہ ماں مجھے درد ہے، اور میری ماں کا مجھے اٹھا کر ڈاکٹر کی طرف دوڑ پڑنا یاد آ گیا، اور پھر موجودہ وقت اور میری ساس کا مجھ پر کیا گیا ظلم یاد آ گیا تو میں رو پڑی، میں ہچکیاں لینے لگی۔ میری آواز سن کر میرا شوہر اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ اس وقت پاکستان میں صبح فجر کی نماز کا وقت تھا۔ میرے شوہر نے جب مجھے مصلی پہ روتے ہوئے دیکھا تو وہ مجھے تسلی دی، مجھے پانی پلایا اور پھر اپنی ماں کو فون ملا کر کہا کہ ماں، آپ میری ماں ہے، لیکن یاد رکھیں آپ جس کو اذیت دے رہی ہیں وہ میری بیوی ہے، وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتی، آپ سے بھی کچھ نہیں کہتی۔ وہ اس وقت مصلی پہ بیٹھ کر رو رہی ہے، وہ بیت اللہ شریف میں بھی جا کر رو پڑی تھی، وہ درگاہ رسول پر حاضر ہوئی تو وہاں بھی اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ماں، آپ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے قہر کو آواز دے رہے ہیں، یاد رکھیں میں آپ کے لیے دنیاوی مسائل میں ڈال بن سکتا ہوں، لیکن قہر خدا اور عذاب خدا کے سامنے میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میرے شوہر نے کال بند کر دی اور مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، تو میں نے اس کو خواب کے متعلق بتایا۔ میرے پاس پاکستانی تقریباً 6.5 لاکھ روپے موجود تھے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم وہ ساری رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاں لگانا چاہو لگا دو، میں تمہیں مزید رقم دے دوں گا۔ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ میں وہ رقم کہاں خرچ کروں۔ میرے شوہر نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا کہ کہیں کسی مدرسے پہ لگا دو۔ میں نے کہا نہیں، ہم کسی مقروض کا قرض ادا کر دیتے ہیں، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پھر نہ جانے میرے شوہر کے دل میں کیا بات آئی، اس نے کہا کہ ہم ان پیسوں سے کسی ایسی خاتون سے بچی گود لے لیتے ہیں جو خاتون بیرا روی کا شکار ہے، جو جسم فروش ہے، جس نے اپنی بیٹی کو آنے والے وقت میں اپنا پیٹ پالنے کی خاطر اس کام میں لگانا ہے۔ ہم اس بچی کی پرورش کرتے ہیں، ہم اس بچی کو حافظ قرآن بناتے ہیں، عالمہ بناتے ہیں۔ میں نے شوہر کی بات سنی تو اس سے متفق ہو گئی۔ میرے شوہر نے اپنے دوست کے ذریعے خانیوال کے اندر ایک ایسی خاتون کو ڈھونڈا، اس کے پاس ایک لاوارث بچی تھی جس کی عمر 7 سال تھی اور اسے مزید 2-4 سال تک اس پیشے میں آ جانا تھا۔ میرے شوہر نے وہ بچی 9 لاکھ روپے میں اس سے لے کر اسے آزاد کر دیا۔ پہلے اس کے ورثہ کے متعلق پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بچی یہاں یہی کام کرنے والی ایک اور طوائف کی اولاد تھی جس کا انتقال ہو چکا ہے۔ بچی کے باپ کی جگہ جس شخص کا نام درج تھا وہ اس بچی کی ماں کا کوئی قریبی عزیز تھا۔ اس شخص سے اجازت لینے کے بعد بچی کی پرورش کا ذمہ ہم نے لے لیا اور اسے پاکستان میں ہی ایک مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نواز دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو بھی عالم دین بنانا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے میری ہاں میں ہاں ملائی، کیونکہ ہمارے پاس وہ پہلی زندہ سلامت اولاد آئی تھی تو ہم نے اس کی پیدائش پر بہت خوشی منائی۔ میرے شوہر نے اجازت طلب انداز میں مجھ سے پوچھا کہ میں اپنا بیٹا اپنی ماں کو دکھانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ پاکستان چل سکتی ہو؟ یہ بات سن کر میرا دل لرز گیا۔ میں چاہتی تھی کہ میں انکار کر دوں، لیکن اپنے شوہر کو انکار کرنا مجھے اچھا نہ لگا۔ میں نے کہا کہ جیسا آپ کا حکم۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے اپنی ساس کو اپنا بیٹا دکھایا تو ان کو خوشی کے بجائے حیرت ہوئی، اور انہوں نے تب بھی طنز کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا اور کہا تمہاری کوکھ تو بچوں کے لیے قبر تھی، تم نے زندہ بچے کو جنم دینا کب سے شروع کر دیا؟ اس کے بعد جب ہم لوگ واپس آئے تو پھر پلٹ کر کبھی میں پاکستان نہیں گئی۔ میرا شوہر اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے جاتا رہا، یہاں تک کہ وقت گزر گیا۔ میری ساس بوڑھی ہو گئی، میری نند بیاہ کر اپنی گھر چلی گئی اور تب میری ساس کو میرا شوہر یہاں لے آیا۔ میں نے اس کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے اپنی اولاد کو بھی یہی سکھایا۔ میرے اللہ نے مجھے 2 بیٹے عطا کیے اور ایک بیٹی سے بھی نوازا۔ ہماری ایک بیٹی وہ تھی جو ہم نے گود لی تھی اور پاکستان میں زیر تعلیم تھی۔ میرا بڑا بیٹا حفظ مکمل کرنے کے بعد عالم دین کے کورس میں داخل ہوا تھا کہ میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ میری ساس نے مرتے وقت مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اس نے مجھے بتایا کہ کس طرح اس نے میرے چند قطرے خون نکالنے کے بعد ان خون کے قطروں کے ذریعے مجھ پر جادو کروایا۔
اور اس جادو کے ذریعے کس طرح ایک عرصے تک میں مردہ بچوں کو جنم دیتی رہی۔ اس کے بعد میری ساس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرا جنازہ میرا پوتا پڑھائے، تو میں نے نہ صرف اپنی ساس کو معاف کر دیا اور کہا کہ آپ کی یہ خواہش میں ضرور پوری کروں گی۔ میرے معاف کر دینے کے باوجود میری ساس کی جان اتنی مشکل سے نکلی کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں، میرے بچے، میرا شوہر میری ساس کے گرد بیٹھ کر کلام پاک کی تلاوت کرتے رہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے، اور یوں تقریباً مسلسل 8 گھنٹے تک ہم اس کے پاس بیٹھے رہے، اور 24 گھنٹوں میں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک فرد میری ساس کے سرہانے بیٹھ کر قرآن پاک یا کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہتا۔ مگر اس کے باوجود ہم لوگوں نے لاکھ کوشش کی کہ مرتے وقت میری ساس کی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے، لیکن ہم ناکام رہے اور ایسا نہ ہو سکا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بھلے ہی میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا تھا، لیکن کہتے ہیں کسی پہ کالا جادو کروانے والا انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے میری ساس کو کلمہ نصیب نہیں ہو سکا، یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی اور وجہ ہوگی، لیکن میں اس عفریت سے صدقہ خیرات کر کے بچی تھی، اور یہ بات مجھے میری ماں نے خواب میں آ کر بتائی تھی۔ اگر کوئی اور خاتون میرے جیسے حالات سے گزر رہی ہو اور اس نے اپنے ہاتھوں سے صدقہ کر کے دیکھا ہو تو وہ اس بات کو آزما سکتی ہے اور اپنی رودات سنا سکتی ہے۔ یقیناً میرے اللہ نے اس کو بھی پناہ دی ہوگی، یقیناً آج وہ بھی خوش ہوگی، آج اس کی بھی اولاد ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی میری جیسی آزمائش میں نہ ڈالے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔